بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے علیک بالجہاد فإنہ رہبانیت امتی احب المساکین وجالسہم وانظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک فإنہ اجدر الا تزدری نعمت اللہ عندک۔ تجھ پر جہاد ضروری ہے کیونکہ وہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ غریبوں سے محبت کیا کر اور ان کے ساتھ بیٹھا کر، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھ، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو تیرے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں تو نہ شکری نہیں کرے گا۔ ان وصیتوں میں پہلی وصیت ہے تجھ پر جہاد لازم ہے کہ وہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ یہود و نصارہ میں رہبانیت ایک مستقل عمل تھا۔ رہبانیت کہتے ہیں بال بچے چھوڑ کر اپنے کو اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے اکیلے کر لینا۔ وہ لوگ پہاڑوں کی غاروں میں اور ایسے ہی تنہائی کی جگہوں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا بیٹھتے تھے اور اپنے طور پر ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس کو کہتے رہبانیت۔ نیت ان کی ویسے اچھی تھی کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو جائے، لیکن بعد میں اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اسی کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، جیسے کئی لوگ بزرگی کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، پیری مریدی کو، اور اسی طرح کے دین کے لیبل والے کاموں کو اور صورتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی رہبانیت کے ساتھ یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ والی رہبانیت اختیار نہیں کرنی، اگر اس کا شوق بھی ہو تو جہاد میں چلے جاؤ، کیونکہ جہاد میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے سب کچھ کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اور آج کل تبلیغی سفر بھی اسی کا قائم مقام ہے۔ جماعت کے ساتھ آدمی چلہ لگائے، 4 مہینے لگائے، سال لگائے، وہ بھی اسی طرح سے رہبانیت کی صورت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو رہبانیت کا شوق ہو تو وہ جماعت کے ساتھ وقت لگا لے، ہاں اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے۔ دوسری وصیت احب المساکین وجالسہم، غریبوں کے ساتھ محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ آدمی جن کی مجلس اختیار کیا کرے ان کا آدمی پر اثر آتا ہے۔ تو جب غریبوں کے ساتھ بیٹھے گا اور ان سے محبت کرے گا تو جو عادات غریبوں میں ہیں وہ آدمی میں منتقل ہوں گی۔ غریبوں میں عاجزی، تواضع ہے اور قناعت ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اس پر صبر کرنا۔ تکبر نہیں ہے، دنیا کا حرص نہیں ہے۔ تو جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھے گا اس میں بھی یہ باتیں آئیں گی، تواضع، عاجزی آئے گی، دل نرم ہوگا، سختی دل کی ختم ہوگی۔ اس کے مقابلہ میں امیروں کے ساتھ بیٹھنے سے تکبر آئے گا، دنیا کی لالچ اور حرص آئے گی اور قناعت نہیں رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کا شوق، پیسہ اکٹھا کرنے کا شوق آدمی میں پیدا ہوگا، پھر پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال آئے یا حرام آئے۔ لوگ امیر اور دولت مند سن کر آج کل شوق کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی امیر اور دولت مند ہوتے، لیکن خود امیروں اور دولت مندوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کی زندگی سکون کی ہے یا بے سکونی کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس میں دنیا کا حرص آ جاتا ہے اس کو سکون نہیں مل سکتا، جس میں قناعت نہیں اس کو سکون نہیں ملتا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے محبت کرتا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی ان سے محبت کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ عرض کیا اس نے، حضرت آپ کے پاس مہمان بہت آتے ہیں، آپ کے خرچ اخراجات کا مسئلہ ہوگا، میرے پاس علم کیمیا ہے، میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں۔ علم کیمیا کیا ہے؟ پیتل تانبا وغیرہ کے ذریعے سے خاص طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کو سونا چاندی بنا لینا۔ تو اس نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو پیتل تانبا وغیرہ سے سونا بنا دیا۔ کہا حضرت یہ دیکھیں، یہ طریقہ ہے اس کو سونا بنانے کا، اور یہ آپ کو سونے کی اینٹ، اس وقت وہ چھوٹی سی بنتی تھی، سونے کی اینٹ بنا کے دے رہا ہوں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ حضرت کو بنا کر دے دی اور ایک جگہ رکھ دی کہ یہ پڑی ہے، آپ اس کو استعمال کریں، آپ کے خرچ اخراجات میں اسے فائدہ ہوگا اور آئندہ ایسا بنایا کریں۔
کئی مہینے بعد یا سال بعد مثلاً دوبارہ آیا وہی شخص، تو حضرت کو دیکھا کہ وہ جو سونے کی اینٹ بنائی تھی جہاں رکھی تھی وہیں پڑی ہے۔ عرض کیا حضرت آپ نے کیمیا سے فائدہ نہیں حاصل کیا؟ یہ جو سونا بنا کر دیا تھا آپ کو، اس کو بھی آپ نے کام میں نہیں خرچ کیا، کیا بات ہے؟ اللہ والوں کو زیادہ پیسہ اور زیادہ خزانہ جمع کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کی ساری بات سنی اور فضائل سنے، اور پھر فرمایا میرے پاس بھی کیمیا کا ایک نسخہ ہے، بتاؤں آپ کو؟ جی ضرور بتائیں۔ فرمایا وہ ہے قناعت۔ بس قناعت کا معنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس پر صبر کرنا، کہ یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو اصل چیز یہ ہے، زیادہ مالدار اور زیادہ دولت مند ہو جانا اس کا فائدہ نہیں، نقصان زیادہ ہے۔ آدمی یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں دولت دل کے سکون کے لیے، اور دل کا سکون پیسہ اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، وہ ہے دین میں، اللہ سے تعلق میں۔ اور دین اور اللہ سے تعلق ہو اور پیسہ زیادہ نہ ہو، سکون ہے۔ پیسہ زیادہ ہو، دین اور اللہ سے تعلق ہو، سکون ہے۔ لیکن پیسہ زیادہ ہونا اور اللہ سے تعلق نہ ہونا، دین سے تعلق نہ ہو، اسے سکون نہیں مل سکتا۔ الحمدللہ۔